www.hazratferozmemon.org معرف القرآن جدید مفتی اعظم تفسیر قرآن پاک کی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم کہہ دو اے حق کا انکار کرنے والوں، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تفسیر: حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو صورتیں بہتر ہیں، ایک یہی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ آپ بتائیے سنتیں پڑھتے نہیں پڑھتے فجر کی ہم، تو پھر کتنی دیر لگے گی؟ اور تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ رضوان علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دو صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بتانے والوں سے بڑھ کر کون؟ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتلا دیجئے۔ دیکھ رہا ہوں آپ کی تڑپ کیسی ہے، ہمیں کوئی دعا بتا دیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے، یعنی شرک سے بچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سونے سے پہلے 3 بار پڑھ کر میری طرف دیکھنا، ایسے دم فرما دے کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا نا وہاں تک پھیر لیتے تھے۔ کیا یار دیر کیا لگتی ہے بھائی؟ اللہ معاف فرمائے، نام بے نام سے کو دیکھنا بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ بغیر شرعی عذر کے نام بے نام سے بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ زبان کے زنا کی فرصت ہے 4-4 گھنٹے، کرکٹ کلب میں لعنتی کام سوئمنگ پول پہ کرنے کا موقع ہے۔ اور یہ پہلے بتا دوں سونے کی سنت ایک تو دعا ہو گئی جو آپ سنتے رہتے ہیں، دوسرا تسبیح فاطمہ پڑھنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور ہم نہ پڑھیں، کھانے کے لیے تیار، بڑی بڑی ڈشوں کے لیے تیار۔ اور تسبیح فاطمہ، ایک بار آیت الکرسی پڑھنا، اور یہ دیکھیے آپ کتنا آسان۔ جناب حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال بامراد رہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ بزنس کے لیے جاتا ہے نا سفر میں آدمی، یا کسی بھی کام سے۔ حدیث پاک جب آ گئی ختم، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آخر قرآن کی 5 صورتیں، سورہ کافرون، اذا جاء، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پہ ہی ختم کرو، بسم اللہ پہ ہی ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل الذات اور خستہ حال ہوتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ بھائی آپ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا؟ ہاں جی، کوئی ہے؟ کوئی ہوگا؟ ختم۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے تفسیر مظہری میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ جناب آج کیسا معاملہ ہے بھائی؟ ماشاءاللہ۔ وہی قرآن پاک کی بات بتا رہا ہوں تفسیر کی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسی 3 سوریں بتاتا ہوں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو، جو میں نے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، جب تک ان تینوں معوذتین یعنی اور قل واللہ احد کو نہ پڑھ لوں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کیسی ہے۔ www.hazratferozmemon.org